حکومت بجلی صارفین اور سولر صارفین کی آسانی کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ ایسے میں سمارٹ میٹرز کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے۔ سمارٹ میٹرز کس طرح سے کام کریں گے اور اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ ارشد عباسی انرجی اینڈ پاور سیکٹر اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حکومت کی جانب سے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی سب سے پہلے تو یہ سمارٹ میٹرز کی جو قیمت کم کی گئی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا عوام کو، سب سے پہلے تو اس پر بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ لوگ اسپیشلی عمران یعقوب بڑے ہی ٹچی ایشوز کو ہمیشہ اٹھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میٹرز کا کتنا فائدہ ہوگا۔ میرا خیال ہے یہ میٹرز کا یا ہیلپ لائن بنانے کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا کہ جب تک گورنمنٹ پاکستان ایک کلیئر پالیسی نہیں دیتی سولر صارفین کے لیے۔ دیکھیے، یہ سولر صارفین ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کے اوپر لوڈ کم کیا۔ اب دیکھیں نا، ہمیں کوئی پاور پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہر پاکستان میں ان پڑھ سے بندے نے بھی اتنا رسپانس دیا ہے۔ اس لیے نیٹ میٹرنگ کا جو ریٹ تھا پہلے، وہ وہی کا وہی ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میٹرز کی بات کر رہی ہیں، کاش میں آپ کو ابھی لیٹسٹ ایک ویڈیو بھیج سکتا کہ اب تو ہائیبرڈ بیٹری آ گئی ہیں۔ میرے خیال میں 1-2 سال میں لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ بیٹری ماشاءاللہ 15-15 20-20 سال کی لائف آ گئی اور یہ میٹر سے بھی چھٹکارا پا لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ ہمارا جو پاور سیکٹر ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا۔ دیکھیے، نئے سے نئے پاور پلانٹ ابھی بھی انوگریٹ ہو رہے ہیں، انرجی آ رہی ہے۔ یہ کہاں جائے گی، کون اس کو لے گا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن میرے ایک الفاظ، میرے منہ میں خاک، لیکن پاکستان کا یہ جو پاور سیکٹر پاکستان کو کلیپس لے ڈوبے گا۔ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جی میٹر کی پرائز کم کر دی ہے، یہ کر دی ہے، دیکھیں یہ کام ایسے نہیں ہے۔ اگر تو کام کرنا ہے تو آپ کام کریں سمارٹ گرڈ پہ۔ سمارٹ گرڈ کیا ہے؟ سمارٹ گرڈ سمارٹ میٹر سے لے کے پوری سمارٹ انرجی، تربیلا سے بجلی کتنی آ رہی ہے، آپ کے گھر تک کتنی جا رہی ہے، کہاں کوئی چوری کر رہا ہے، کہاں چوری نہیں کر رہا۔ 600 بلین کا سال کا اگر یہ لاس کم کر دے تو بات تو یہاں بنتی ہے۔ اچھا، اس طرح کی جو ٹوٹکے چھوٹے چھوٹے ہیں، دیکھیں بات بڑی سچ ہے۔ میں آپ سے اس طرح ہی بات کروں جس طرح میڈیکل ڈاکٹر بات کر رہا ہے۔ ایز اے انجینئر کرنا بھی یہی چاہیے کہ آپ کو پروفیشنل اوپینین دینی چاہیے، نو ٹلٹڈ ٹو اینی ورڈ۔ اسٹیٹ بات یہ ہے، لائن لاسز کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے، کیا بنائی ہے؟ یہ ڈسکوز کو پرائیویٹ کر رہے ہیں، کون سی جو پہلے ہی پروفٹ میں جا رہی ہیں۔ کاش کرتے ٹسکو کو، پسکو کو یا سبکو کو، ان ایریاز کو کرتے، لیکن اس پہ بھی کام نہیں ہوا۔ اچھا عباسی صاحب، اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے عباسی صاحب، سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو سولر کے حوالے سے بات کی، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ویسے ہی پاور سیکٹر میں ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ کی بجائے جو نیٹ بلنگ کی بات کی جا رہی ہے، یہ نیٹ بلنگ ہے کیا؟ ذرا یہ سمجھا دیں کہ اس سے سولر صارفین کو اور نیشنل گریڈ صارفین کو کیا اثر پڑے گا اس پہ؟ دن رات یہ سوچا جا رہا ہے کہ پاور سیکٹر کو نفع بخش کیسے بنائیں۔ IMF کی جتنی انسٹرکشن سخت قسم کی قرضہ تو ان سے لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو پروفیٹیبل بنائیں۔ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گرڈ سے بجلی آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ جتنی وائر ٹرانسفارمر، اس کا کچھ رینٹ پارشلی ان پہ ڈال دیں گے، دیکھیں جی آپ استعمال کریں۔ بات تو بیسیکلی ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ سولر صارفین وہ استعمال کرتے ہیں، دن کو بیچتے ہیں اور رات کو بجلی واپس کنزیوم کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو IPPs ہیں ان کی بجلی کتنے کی پڑ رہی ہے، ان کے اوپر آپ نے کیا کیا ہے۔ دیکھیے عمران، ایک بات کبھی نہ کبھی ہسٹورین، کوئی تاریخ دان لکھیں گے کہ جتنا ہمیں کول پاور پلانٹ اور LNG نے نقصان پہنچایا، آپ دیکھیں آج بھی ہمارے منسٹر پیٹرولیم کی تھی، دیکھیں جی کہ وہ ہم نے LNG ڈائیورٹ کر دی ہے۔ 2015 کی پالیسی پہ جو کول پاور پلانٹ لگے اور جو LNG پہ لگے، میرے الفاظ نہیں ہے، یہ ہمارے محترم پرائم منسٹر کے مختلف فورم پہ ہیں کہ اس نے ہمیں ایک دنیا میں کشکول بنا دیا، اس کے پر بات نہیں ہو رہی۔ میں ایک آپ کو بات بتا دوں، ابھی بھی 1320 بلین ان کو ادا کیے گئے۔ میں نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے، اس کا انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ سے ایک آڈٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ ادھر تو پیسے دے دیے آپ نے،
کیونکہ وہ بڑے انفلوئنشل ہیں, وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں. آپ جو چھوٹا چھوٹا ایک بندہ جس کا 2 مرلے میں گھر ہے, 4 مرلے میں, یا وہ بندہ جس نے گاؤں میں لگایا ہوا ہے اپنا ٹیوب ویل چلانے کے لیے, آپ اس کے اوپر لوڈ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے آئی ایم ایف کے الفاظ ہیں کہ یہ ایلیٹ کیپچر ہے, کہ بڑے سے جو بڑا بندہ ہے اس کو تو آپ نے نہیں پکڑنا, یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے جیسے لوگ. لیکن سر جنہوں نے سولر لگائے ہوئے. سر گزارش یہ ہے جی پلیز عباسی صاحب, بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے خود ابھی فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے گریڈ پہ جب یہ سولر والے کریں گے تو ان سے کرایہ لیا جائے, لیکن سر یہ تو بیٹری کا ذکر آپ نے کیا کہ بیٹری سستی ہو گئی, تو اب آپ یہ دیکھیں گے, میری تو کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے, جس تیزی سے لوگ اپنے آپ کو ویسے ہی یہ ڈسکو سے شفٹ کر رہے ہیں, بیٹریز لگا رہے ہیں, ان سے ویسے چھٹکارا پا رہے ہیں. یہ تو ایسے لگتا ہے ماہرین کے مطابق کہ شاید 2030 تک وابڈا والے یہ ڈسکوز والے آوازیں لگاتے ہو کہ آ جاؤ لے لو, بجلی لے لو, اور ان سے کوئی خریدار نہ ہو. ایون سر حکومت نے 200 ارب روپے کی بجلی سبسڈی کی بھی منظوری دے دی ہے, تو پھر یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید آنے والے ٹائم میں بجلی بھی سستی ہو جائے گی. اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. مجھے عمران کی یہ والی جو بات ہے, یہ میرے خیال میں آن دا لائٹ نوٹ میں یہ بھی کہوں گا, یہ شاید مسجدوں میں اعلان کرائیں گے, کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ آج دیکھیں تیزی سے جب ڈیلی صبح اٹھتے تو نئی سے نئی چیز سولر اور یہ انڈیپینڈنٹ سسٹم میں نئی چیزیں آ رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو بیٹریز ہیں اس کی پرائز کہاں ہوتی تھی 16 لاکھ 18 لاکھ, اب 2-3 لاکھ تک آ گئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 2024 اور 2025 میں کتنے لوگوں نے خودکشی کی بجلی کی بلز کی وجہ سے. یہ بھی ڈیٹا کمپائل کریں. لوگ سوچتے ہیں کہ چھوڑیں جی سب چیزیں بیچ دیتے ہیں, ہم پہلے سولر لگاتے ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا, اب ایک اور آ گئی کہ جو انورٹر ہے, میں اس ٹیکنالوجی میں ہم نہیں جا رہے, بالکل سمپلیفائڈ اور سمپل سے سمپل کر کے جا رہے ہیں. اب آپ جب یقین کریں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا, آپ صبح اٹھتے ہیں جرمنی میں, چائنا میں نئی سے نئی چیز آ رہی ہے, اور ایک ہی ان کا مشن ہے اس سولر کو اتنا سستا بنائیں کہ ہر آدمی گرڈ سے آزاد ہو جائے. یہ کام ہو رہا ہے, سولر سیل کی ایفیشنسی بڑھ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے. لیکن ابھی بھی ایک ہمارے پاس ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے PPIP. آپ ابھی بھی وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں جی, انویسٹمنٹ چاہیے جی ہمیں اس میں پاور سیکٹر میں. اچھا پاکستان میں اس قسم کے لطیفے چل رہے ہیں. سر انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی, تو یہ جو پاکستان اور روس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے, اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ریفائنری کی بھی اپگریڈیشن ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ روس جو ہے یہاں پاکستان میں مزید بھی بہت کچھ کرنے جا رہا ہے. تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں, اس سے پاکستانی معیشت اور انرجی خاص طور پہ سیکٹر کو کیا فائدہ ہوگا؟ عمران میں اس میں کمنٹس کر دوں. وہ کمنٹس یہ ہیں کہ جتنی ابھی ریسنٹلی میرا پیپر چھایا ہوا ہے, اور بڑکلا وہ فیکٹ یہ ہے کہ جتنی پہلے ہم کر لیں کہ قطر سے جو گیس ہم لیتے تھے اس کی ہاف پرائز میں پاکستان میں LNG امریکہ سے آتی رہی ہے. اب یہ والا سوال کہ دوستیاں یہ کر رہے ہیں امریکہ سے, اور امریکہ دیکھیں ابھی کتنا پریشرائز کر رہے ہیں انڈیا کو کہ آپ نے آئل ہم سے لینا ہے. تو میرے خیال میں وہ ریشن کا پہلے بھی جو آئل تھا اس میں یہ تھا کہ اس میں امپیورٹی دیتی ہے کہ ہم نے ریفائنری کو اپ گریڈ کرنا ہے. اب پتہ نہیں یہ بات شاید کسی واشنگٹن کو تھوڑا سا کرنے کے لیے ہم ادھر جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں ریئلٹی میں پھر دوبارہ ریفائنری سے پوچھنا پڑے گا. ہاں اگر پیور پیٹرول منگواتے ہیں یا ڈیزل منگواتے ہیں اور بات ہے, لیکن کروڈ منگواتے ہیں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اس میں تقریباً 40 سے 50% فرنس آئل بنتا ہے. فرنس آئل تو پہلے IPP استعمال کرتے تھے, وہ تو ویسے بند پڑے فرنس آئل والی. تو اس لیے اس کے بھی میرے خیال میں اچھا وقت نہیں کیا گیا. لیکن سر اگر یہ ہو جائے تو کیا آپ سمجھ جائیں پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جو سٹیل بل لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, سٹیل پلانٹ, اس سے بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں عمران ایکچولی اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. آپ کے پروگرام میں ایک بات کہہ دوں کہ سب سے بات ہے کہ اللہ کرے, دعا کریں کہ یہ یوکرین اور رشیا کی ڈیل ہو جائے, تو میرے خیال میں ویسے ہی
30 سے 40% تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. یہ تیل کی بھی, ایل پی جی کی اور ایل این جی کی. میرے خیال میں یہ بات نزدیک ہے, اور ہم جیسے بندے جو یہاں بیٹھے ہیں جن کا کوئی بڑی پولیٹکس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, لیکن ایک لحاظ بات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب پہلے یہ ان سے پوچھیں کہ جو آئل ان سے لے رہے ہیں اس کا ریٹ کیا ہے, کیا وہ کویت سے, یو اے سے, جو سعودیہ سے لے رہے ہیں وہ ریٹ کیا ہے کیا نہیں ہے. پہلے پبلک تو یہ کریں, کیا انہوں نے اوپن بیڈنگ کرائی ہے, کسی نے ٹینڈر دیے ہیں یا کچھ اور دیے ہیں, یا ایسے ہی جیسے اس ملک میں یہ بھی لطیفے ہوئے ہیں کہ جی آذربائیجان سے ایل این جی لا رہے ہیں جبکہ وہ بیچارہ لینڈ لاک کنٹری ہے. یہاں پہ ایک خیال رکھیے گا, میں پاکستان کے سارے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ہماری جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا سرکاری جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو چیک کرانا بڑا بہتر ہوتا ہے, کیونکہ صبح دوپہر شام جتنی جو پریس کانفرنسز ہیں, اس پریس کانفرنسز میں بڑی مس لیڈنگ ہوتی ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ اپنی کریڈیبلٹی نہیں رکھ سکی. یعنی جیسے یہ آپ نے مجھے سوال کیا, گورنمنٹ بات کرتی ہے ہاں ہم کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہوتا ہاں جی بڑا اچھا ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. ہوم ورک ہوتا نہیں ہے, ایک کوئی کنٹینٹ نہ ہو تو یہی کام کر دیتے ہیں کہ جی آج جناب ہم یہ کر رہے ہیں. جیسے آج سے 2 ہفتے پہلے منسٹر پاور نے ایک کہا کہ دیکھیں جی ہم نے پاکستان میں 26 کال سینٹر بنا دیے ہیں اور اب کوئی کمپلینٹ ہی نہیں آئے گی. بھائی کمپلینٹیں تو آئیں گی, مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے اس بات کے لیے اتنا بڑا اچیومنٹ کر دیجیے, ہم نے دیکھیں کمپلینٹ سینٹر بنا دیے. دیکھیے اس طرح کی باتیں مجھے آپ کو یہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. عمران آپ بھی میڈیا میں, آپ کو پتہ ہوتا کیا ہے, عوام بیچارے دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی اس میں ہماری کوئی بہتری آئے گی. سر اسی لیے سچ سامنے لانے کے لیے تو آپ کو زحمت دیتے ہیں, اسی لیے تو سر آپ کو بار بار بلاتے ہیں. نہیں دیکھیے یہ سچ بھی نہیں ہے, یہ ایسے ہے کہ جیسے ارتھمیٹک ہے, یعنی 2 + 2 4 ہے. اس کو دنیا کا کوئی مذہب کوئی اس کو چینج نہیں کر سکا. یہ وہ حقائق ہیں. جس طرح میڈیکل پرسکرپشن لکھتا ہے بندہ, بھائی آپ کا بلڈ پریشر یہ ہے, آپ کا بی پی آپ کا بلڈ کا یہ ہے, یہ فیکٹس ہیں, اس طرح لوگوں کو بتائیں تاکہ میں یہاں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جب کوئی بات کریں تو لوگوں کہے کہ ہاں ہماری گورنمنٹ ہماری بہتری کے لیے واقعہ ہی کوئی کام کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں گزشتہ 6 ماہ میں یا 2 سال میں کون سا ایسا کام ہوا ہے جس پہ آپ بھی شش کر اٹھائیں, آپ بھی کہیں یار ارشد بازی تم جھوٹ بول رہے تھے, دیکھو یار اقدامات کرنا اور ان اقدامات کو عملی صورت دینا یہ بڑا کام ہے.